نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، آج ہم آپ کو آگاہ کریں گے ایک اللہ کے ولی جن کا نام نامی اسم گرامی ہے، حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کے شہر میں ایک فاحشہ عورت آ گئی اور بدکاری کا سلسلہ شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں شہر کی فضا خراب ہونا شروع ہو گئی۔ آخر کار چند لوگوں نے حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ کے ہوتے ہوئے شہر میں بدکاری ہو تو یہ بہت بری بات ہے۔ آپ نے فرمایا، کوئی فکر کی بات نہیں، اس کا معقول انتظام ہو جائے گا۔ آپ نے شام کے وقت اپنا لوٹا اور مصلی لیا اور اس فحشہ کے مکان کے باہر بیٹھ گئے۔ بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مصروف ہو گئے۔ اب جو شخص اس فحشہ کے مکان پر بدکاری کی نیت سے آتا تو اس مرد درویش کو وہاں بیٹھا دیکھ کر واپس چلا جاتا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو فحشہ کو خیال آیا کہ آج کوئی آشنا نہیں آیا، آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے اور لوگوں کی آمد و رفت کیوں بند ہے۔ اپنے نوکر کو باہر دیکھنے کے لیے بھیجا۔ اس نے دیکھا کہ باہر دروازے پر حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ تشریف فرما ہیں۔ لوگ آتے ہیں اور اس مرد خدا کو دیکھ کر واپس ہو جاتے ہیں۔ نوکر نے یہ سارا قصہ فحشہ کو سنایا۔ فحشہ نے کہا کہ اس بندہ خدا سے جا کر کہہ دو کہ اگر اللہ کرنے کا شوق ہے تو کسی مسجد کے دروازے پر جا بیٹھو، یہ تو ایک فحشہ کا دروازہ ہے، فقیروں درویشوں کا اس دروازے سے کوئی تعلق نہیں۔ نوکر نے یہ ساری بات جا کر حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ سے کہہ دی تو آپ نے فرمایا، میں تو اس عورت سے ملنے آیا ہوں۔ نوکر نے کہا، یہ تو بہت بڑی عورت ہے جو 200 درہم سے کم میں کسی سے بات نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا، مجھے منظور ہے۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور 200 درہم ادا کرنے کے بعد فحشہ سے فرمایا، آج تم ہماری ہو گئی، میں جو بات کہوں گا وہ تمہیں ماننا پڑے گی۔ فحشہ نے جواب دیا، بالکل درست ہے۔ حضرت نے فرمایا، پہلے غسل کرو، پھر پاکیزہ لباس پہنو، پھر وضو کرو اور ایک مصلی لیتی آؤ۔ فحشہ نے غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، پھر وضو کیا اور مصلی لے کر حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئی۔ آپ نے مصلی قبلہ رخ ڈالا اور فرمایا، اس پر کھڑی ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ جب اس نے نماز شروع کی اور سجدہ کیا تو آپ نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی، مولا، سر کو تیری بارگاہ اقدس میں جھکانا میرا کام تھا، اب دل کو پھیرنا تیرا کام ہے۔ ولی کامل کی نگاہ کے صدقے زمانے کی فحشہ عورت ولیہ کاملہ اور عابدہ زاہدہ بن گئی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔